جو میت ہے وہ کولڈ اسٹوریج کی طرف بھی نہ جائے اور باڈی ڈائسیکٹ بھی نہ ہو، کیونکہ جب کوئی تشویش اگر آپ نہ کہیں کسی کا جی میں یہ کہ اکثر لوگ گرمیوں میں میت کو فریج میں رکھتے ہیں، تو کیا میت کو فریج میں رکھنا اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کس چیز کو فریج میں رکھنا؟ ڈیتھ باڈی کے بارے میں شاید پوچھا ہے. اللہ اللہ، اچھا اچھا اچھا، یہ کولڈ اسٹور، کولڈ اسٹور میں، جی جی، اللہ اللہ. ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے زندہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب جیسے آج کل ہم لوگ سردیوں کے کئی شہر ملک سردیوں کی لپیٹ میں ہیں، کیسی تکلیف ہوتی ہے. اب سردی میں کوئی کپڑے بھی نہ پہنے، گرم کپڑے، اور سردی میں کھڑا ہو جائے، اب گزرے گی کیا؟ ٹھٹرتا ہوا ہے نا. تو اب یہ بتائیے کہ جو اس کولڈ اسٹوریج میں یا کولڈ اسٹور میں جس کو رکھا جائے گا، اور یہ حدیث پاک موجود کہ جس سے زندہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مردہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اب یہ بتائیے کولڈ اسٹور اس پر کیا گزرے گی؟ اب یہ کہ یہ نہ بول سکتا ہے، نہ پھڑک سکتا ہے، نہ اچھل سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، اس کی روح نکل گئی، تکلیف. تو اس لیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مطلب اب اللہ بہتر جانے حقیقت حال. بالکل یہ عام، اتنا عام ہو گیا تو وہ بھی تو عام ہو گیا نا، اپنے پوسٹ مارٹم بھی کرتے ہی کاٹتے ہیں بدن کو. اس کا ان دونوں کا کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ان پر باڈی ڈائسیکٹ، انسانی باڈی کی چیر پھاڑ تو کرتے. اب اس میں تھوڑا سا حضور یہ ان سب میں ذرا جو حدیثیں اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں نقل کی ہیں، بیان فرمائی ہیں، ان کی روح سے تو ان سب میں تکلیفیں نظر آتی ہے. ڈائسیکٹ جو کرتے ہیں اس میں بھی تکلیف تو نظر آتی ہے. تو چینجز اس طرح کی ہے باہر کے، اور یہ اب انٹرنیشنل پرابلمز ہیں، اس کا کوئی حل ذرا اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت اور خیر کے ساتھ جنت البقیع نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں یہ جو ملک بیرون ملک کا جو نظام ہے نا، اس بیرون ملک کے نظام کا یہ ہے کہ اگر آپ کے بہتر کانٹیکٹ ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کی جو میت ہے وہ کولڈ اسٹوریج کی طرف بھی نہ جائے اور باڈی ڈائسیکٹ بھی نہ ہو، کیونکہ جب کوئی تشویش ہوتی ہے تو وہ باڈی ڈائسیکٹ. جی نہیں، آپ کی کہہ رہے ہیں. آپ جو نا اگر آپ نہ کہیں کسی کا، جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو مطلب وہ جو جس کی بھی میت ہوئی ہے نا، اس کی وہ جو باڈی ہے وہ اس میں وہ ڈائسیکٹ کی طرف بعض اوقات نہیں جاتی، کیونکہ وہ تشویش نہیں ہوتی اور وہ اس طرح کی موت ہوتی ہے کہ اس کو وہ نہیں لے کے جاتے. پھر دنیا میں ایک ایسی مشین بھی ایجاد ہو چکی ہے جو لگی ہوئی ہے فینل ایریا کے اندر، کہ اب اس کو وہ ڈائسیکٹ نہیں کرتے بلکہ اسے اس مشین سے گزارتے ہیں، اور وہاں سے وہ ان کی جو تفتیش ہوتی ہے وہ ان کی ہو چکی ہوتی ہے کہ آیا اب اس کے اندر کچھ ایسی چیز، کیونکہ اس کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو موت ہوئی ہے یہ طبعی موت ہے یا نیچرل ڈیتھ ہے یا کوئی اور اس میں کوئی چیزیں کار فرما ہیں. اب یہ ہے. اچھا، پھر ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جنرلی طور پر اتنے تعلقات نہیں ہوتے تو ایک آفیشیلی طور پر جیسے سمجھے کہ یہ نیچرلی ہے، وہاں کی پریکٹس ہے کہ اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی باڈی جو ہے نا وہ 1 یا 2 دن کے بعد یوں سمجھے کہ غسل کا اپوائنٹمنٹ ملتا ہے. بعضوں کا چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو نہیں کوئی ٹائم دے رہا ہوتا، تو پھر باہر کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پھر وہ 1 یا 2 دن کے بعد اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، اس میں غسل ہوگا، پھر اس میں کفن ہوگا، اور بعض اوقات وہ اس کے لیے دفن کے لیے زمین کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر یہ جاتے ہیں دوبارہ وہ کولڈ اسٹور کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے ابھی اس پر جو چونکہ میں اس لیے اتنی ڈسکس آپ سے کر رہا ہوں کہ چونکہ مدنی مذاکرہ دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، لہذا اگر وہاں پر کوئی پراپرلی آپ کی وہاں کے جو انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں سے کوئی ایسی اچھی بات چیت سلام مطلب کہ ملاقات ہے، کوئی ترکیب ہے، تو پاسبلٹی ہے کہ ڈیتھ باڈی جو ہے نا وہ اس طرح مطلب کہ زیادہ اس میں پروسیجر میں نہ جائے.
मगर वो है ये कि आप वहाँ पर राब्ता रखें, मुलाकात रखें और कांटेक्ट करके रखें। थोड़ी सी डिले करते हैं तो हॉस्पिटल भी बाद औक़ात उसको आगे इदारे को डिलीवर कर देती है। तो तमाम वो लोग जो बाहर हैं, जो सुन रहे हैं, आइंदा सुनेंगे मदनी मुज़ाकरा, वो उनको पता है कि वो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं उनके ममालिक के अंदर। तो ये ज़रा देख लिया जाए प्लीज़। अच्छा, अपने वतन में जो लाश मंगवाते हैं उनका तो ये जो निजाम है पेट का, ये तो सारा काट के निकालते हैं ना जी। वो आपके उजड़ियां तो थोड़ी भेजेंगे जी, ये इस पर भी बात हुई है और ये वाकई हो रहा होता है। मगर मुझे इस बार का सफ़र जो यूके का यूरोप का हुआ है, तो ये मौजू मैंने लिया था तो पता ये चला है जो इस्लामी भाइयों की तरफ से भी कि अब ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि जहन जैसे बनता चला जा रहा है, ये रुझान कम होता चला जा रहा है। क्योंकि वो भेजने के अखराजात भी अब इतने हैं कि अगरचे वहाँ के तदफीन के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भेजने के अखराजात भी इतने हैं कि अब ये कि यार चलो यहाँ मतलब के यहीं पर हम वो मतलब कि इसको कर लेते हैं। अगर भेजने का प्रोसीजर करना है तो हुजूर फिर इसके लिए तो इनको वाकई टाइम लेना पड़ता है, एयरलाइन में जगह मिलती है और फिर 2-4 दिन निकल जाते हैं। ये तो है। तो समझाने की कोशिश की है कि आप मेहरबानी करके यहीं वसीयत कर दें कि भाई अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे यहीं दफन कर देना, और मेहरबानी करके घर वालों को भी बोल दें कि भाई अब मेरे को सिर्फ 4 घंटे के लिए बुलवा के क्या करोगे, तुम 4 घंटे मुझे घर पर रखोगे, मेरी मैयत तो उसके लिए मैं जो 4 दिन और 1 हफ्ता जो कोल्ड स्टोर में रहूँगा उसकी तकलीफ को ज़रा एहसास करो। तो हो सकता है घर वालों का आज जहन बन जाए, वरना घर वाले अमूमन रहने नहीं देते, कहते नहीं हमको बॉडी भेजो, और वो बॉडी मंगवाते हैं घर वाले और फिर लोगों को चंदा करके उसकी बॉडी भेजनी पड़ती है। हाँ, एक शहर से दूसरे शहर में भी ले जाना और ये सब मसाइल हैं। अंदरूने मुल्क भी ये मसाइल तो होते हैं कि लोग एक दूसरे के शहर में, अब इधर कराची में नौकरी कर रहा है, अब यह है मतलब यह कि मसलन चित्राल का है या खैबर पख्तूनख्वा है, तो वहाँ ले जाते हैं बॉडी को। तो उसमें भी वही प्रोसीजर तो चलते ही होंगे। फिर एम्बुलेंस में जाती है, एम्बुलेंस ये तो है नहीं कि 1 घंटे मोड़ के उतर जाए एयरपोर्ट पे और रोड पे है, तो फिर बर्फ और ये सब मतलब तरकीब करनी पड़ती होगी। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, आमीन। हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। वैसे भी सुन्नत यही है कि इसको जल्दी दफन कर दिया जाए, बिला वजह इसको रोका ना जाए। रिश्तेदारों इंतजार में तो बेटा आएगा तो वो आएगा तो ये आएगा, तो इधर से आ रहा तो उधर से आ रहा है, यूं भी काफी डिले, उसको सीट नहीं मिल रही, उसको टिकट नहीं मिल रही, उसकी सीट ओके नहीं हो रही। इसमें भी मतलब मरने वाला जो है ना, ये हम लोगों की मालूमात की कमी की वजह से कितनी तकलीफ में आ जाता होगा। स्टीमर जो लगे, जो समुंदर में फोत हो तो उसका भी तरीका है, जनाजा तो पढ़ना है, गुस्ल भी देना है उसको, तो जनाजा पढ़ के उसको कफन वगैरह जो भी इसका प्रोसीजर है कफन को देकर वजनदार चीज उस पर डाल के उसको समुंदर के अंदर, गहरे समुद्र में मैयत को डालना होता है। समुद्र में समझो इस तरह तदफीन होती है, इस तरह उसकी कब्र बनती है। कब्र जो ऊपर मिट्टी का जो वो ऊंट के कुआन की तरह होता है, इसको भी कब्र बोलते हैं उर्फ में। असल में कब्र वो है कि जहाँ इसकी मैयत रखी हुई है, तो जहाँ भी मैयत सेटल हो गई समझो ये उसकी कब्र बन गई, तो यूं उसको समुद्र में उतार देते हैं। लेकिन इसमें भी ये तरकीब होती है कि जो सीमेंट वगैरह होते हैं ना, ये इनकी लाश भी ये लोग रखते हैं कोल्ड स्टोर में, और जब कभी जाकर कोई तरकीब बनती होगी 2, 4, 8, 15 दिन में, तो ये फिर इनके घर इनकी लाश पहुंचती होगी। ये सिस्टम बने हुए हैं दुनिया के, और किसी को कुछ समझ आती नहीं है कि ये हम जो कर रहे हैं इसमें कोई तकलीफ है या नफा है, नुकसान है, क्या बस एक नफ्सियाती असर है कि माँ देखेगी थोड़ा अपने लाल को तो थोड़ा हाई कूट करेगी, हाई पीट करेगी, बहन फूट फूट के रोएगी, समझे, बीवी दीवारों से मत्था मारेगी। तो जब तक ये प्रोसीजर पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक लाश की तदफीन नहीं होगी। कितना अजीब गरीब माहौल आ गया। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए, रहमत की नजर फरमाए।
ہمارے حال پر رحم کرے، علم دین حاصل بھی کرے، ہمیں اپنا خوف بھی اللہ پاک عطا کر دے، ان تکلیفوں میں اپنی میت کو نہ ڈالا جائے. کہ حدیث میں بڑے پیارے مضامین ہیں کہ اس کو جلدی دفناؤ. اگر یہ نیک بندہ ہے تو اپنے اجر کو جلدی پہنچ جائے، جو اس کو نعمتیں ملتی ہیں وہ جلدی عطا ہو جائے. اور اگر برا بندہ ہے تب بھی اس کو اپنے کندھے سے اتار ڈالو، اپنے یہاں سے ٹال دو، اس کو پہنچا دو. اچھا اب یہ کہ آپ کو کہ بے نمازی ہے اس لیے اس کو جلدی ٹالو، یہ برا بندہ، یہ نہیں کہہ سکتا. یہ ہمارے پاس اس کا کوئی مطلب ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم یہ طے کر لیں کہ یہ نیک ہے اور یہ گناہگار ہے. مرنے کے بعد ظاہری طور پر نیک بد وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے زندے میں، باتوں کارنامے ایسے ہوتے ہیں یہ جو بالکل اوپن ہوتے ہیں. پھر بھی اب وہ مرنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا خاتمہ کیسا ہوا ہے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا اللہ کی ناراضی میں یہ دنیا سے چلا ہے، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. تو اس لیے ہماری طرف سے کوئی اس میں تاثرات کامنٹس نہیں ہونے چاہیے. بے شک معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہی مرا ہمارے سامنے، مگر ہمیں یہ رائٹ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ تو جہنمی ہے، نہ، ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے. اب یہ معاملہ یہ جانے، اس کا رب جانے، ہم نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے. اچھا تو خودکشی حرام موت ہے، لیکن اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، کفن دفن سب ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی. اس نے جو کیا غلط کیا، خودکشی کرنے والے نے، یہ جانے، اس کا رب جانے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے، ہم نے درخواست کرنی بولا معاف کر دے، ہے تو تیرا بندہ نا، معاف کر دے. ہمیں بارگاہ خداوندی میں التجائیں کرنی، الہا ہو زاری کرنی ہے، مالک معاف کر دے. یہ ہمیشہ خیال رکھے گا کہ نفرت نہیں کرنی مرنے والے سے، اور اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ